اگر آپ اپنی زندگی سے غربت کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، تنگ دستی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، قرضوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کریں، ایک ایسی زندگی کہ جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، پریشانیوں سے آپ ہمیشہ کے لیے جان چھڑانا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی کہ جس میں آپ ہمیشہ خوش رہیں اور خوشحالی آپ کا مقدر ہو، رزق کے بند دروازے کھل جائیں اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے، تو اللہ رب العزت کے دو صفاتی نام کا آج میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ یہ اتنا مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے کہ اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ جس طرح آپ سوچیں گے اسی طرح ہوگا، جیسا آپ کرنا چاہیں گے اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات آپ کی مدد فرمائیں گے، آپ کو وہاں سے رزق عطا کیا جائے گا جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ کے پاس کاروبار نہیں ہے تو کاروبار کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، اگر آپ کا کاروبار چل نہیں رہا، دکان چل نہیں رہی، تو انشاءاللہ دکان کی بندش، کاروبار کی بندش ختم ہو جائے گی۔ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت کی ذات آپ کے گھر میں اتنی خوشحالی لے کر آئے گی کہ آپ کی اولاد بھی غربت کو نہیں دیکھے گی، تنگ دستی کو نہیں دیکھے گی، آپ کی آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ خوشحالی کی زندگی گزاریں گی۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں، کسی بھی وقت آپ کو جہاں جیسے وقت ملے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ کے پاس اتنا وقت ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کو وظیفے کے دوران کوئی بندہ تنگ نہ کرے، پریشان نہ کرے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے اچھی طرح وضو کرنا ہے، اور وضو کرنے کے بعد آپ نے مصلی پر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے کہ آپ یہ وظیفہ کس مقصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دکان چاہتے ہیں، مکان چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، یا قرضوں سے نجات چاہتے ہیں، یا تنگ دستی سے نجات چاہتے ہیں، یا آپ کی گھریلو پریشانیاں ہیں، اولاد نافرمان ہے، یا آپ نوکری کی تلاش مارے مارے پھر کے تھک چکے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھا کے تھک ہار چکے ہیں، آپ کو اچھی نوکری چاہیے تو آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں، آپ کو مکان چاہیے تو اس کی نیت کر سکتے ہیں، دکان چاہیے تو اس کی نیت کر سکتے ہیں، آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس کی میں برکت کی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ الغرض آپ کا کوئی بھی مقصد ہو، کوئی بھی حاجت ہو، آپ اس مقصد کو سامنے رکھ کر آپ نے نیت کرنی ہے، اور نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک تو آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ نے نماز والا درود شریف، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ سب سے افضل درود پاک ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک آپ نے کم از کم 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کے دو صفاتی نام ہیں، یا غنی یا رزاق، یا غنی یا رزاق، یا غنی یا رزاق۔ ان کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ آپ یا غنی یا رزاق کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح آپ نے اس کی مکمل پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ اس کو پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پہ جو میں نے آپ کو بتائے تھے اللہ رب العزت کے دو صفاتی نام، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم،
ان کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا رحمانو یا رحیمو، ان کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر گن لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ 313 مرتبہ یا رحمانو یا رحیمو پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی صورت ہے سورۃ الکوثر، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ ایک بار اس کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے، اور 41 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، وہی آپ نے عمل کے آخر میں بھی 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سیدھا سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے میں جا کر سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرنی ہے، اور اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے سچے دل کے ساتھ آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ جب آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ آپ نے سچے دل کے ساتھ معافی مانگ لی، توبہ کر لی، اب آپ اللہ رب العزت کی ذات سے جو بھی مانگیں گے، جس بھی مقصد کے لیے آپ نے وظیفہ پڑھا ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، جس پریشانی سے آپ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں خوشحالی کو لانا چاہتے ہیں، اب اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کیجیے گا۔ اور دعا اس طرح کرنی ہے، گڑ گڑا کے، رو کے، عاجز بن کے، سوالی بن کے، منگتا بن کے، اور اس یقین کامل کے ساتھ کہ دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، یہیں سے آپ کو ملے گا۔ جب اس یقین کامل کے ساتھ آپ مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو آپ کے مقصد میں 100% کامیابی عطا فرمائیں گے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔